أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا وإن في السحور بركة. رواه البخاري في كتاب الصوم. حاضرین، وقت اور حالات کی مناسبت سے جس موضوع کو بولنے کا مکلف کیا گیا ہے اور جس موضوع کو پیش کرنے کے کہا گیا ہے وہ ہے روزہ کے چند آداب. روزہ کے چند آداب اور روزہ کی حالت میں چند ممنوع اعمال و افعال، یعنی روزہ کے کیا آداب ہیں اور روزہ کی حالت میں ہمارے لیے کیا کیا منع ہے، کیا حرام ہے. حاضرین، ہم جانتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر رمضان المبارک کے مہینے کے روزے کو فرض قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتب علیکم الصیام، اے فرض علیکم الصیام، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزہ کو فرض قرار دیا گیا ہے، روزہ کو لکھ دیا گیا ہے، روزہ کو واجب قرار دیا گیا ہے. لہٰذا ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے اوپر ضروری ہے، ہمارے اوپر فرض اور واجب ہے کہ ہم ایک مہینے کی روزے رکھیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کا ایک عبادت اور ایک ذریعہ اور ایک وسیلہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مختلف عبادات کو انجام دینے کے لیے پیدا کیا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسانوں، اے مسلمانوں، اے لوگوں، ہم نے تم کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. چونکہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کی قسموں کو بیان کیا، عبادت کی قسموں اور انواع کو بیان کیا. اللہ تعالیٰ نے عبادت کے طریقے کو بیان کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کے اوقات کو بیان کیا، مہینوں کو بیان کیا، مدت کو بیان کیا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت، بہت ساری عبادات کے لیے پیدا کیا ہے. ان عبادات میں سے ایک مقرب عبادت، ایک معظم عبادت، ایک بابرکت عبادت یہ ماہ رمضان المبارک، یہ ماہ رمضان المبارک کا روزہ رکھنا ہے. چنانچہ ہم مسلمان ہیں، عاقل ہیں، بالغ ہیں، ہوشیار ہیں، کوئی عذر نہیں ہے، کوئی بہانہ نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی علت نہیں ہے، تو ہمارے اوپر یہ روزہ رکھنا فرض اور واجب ہے. کیوں؟ اللہ نے ہمیں اسی لیے پیدا کیا. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی قسموں میں سے ایک قسم ہے. جگہ اللہ تعالیٰ نے عبادت کرنے کا حکم دیا
وہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کے طریقے بھی بتائے، منہج بھی بتائے، آداب بھی بتائے، کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے سب بتا دیے۔ اللہ اور اس کے رسول نے قرآن میں، حدیث میں ہر ایک مسئلے کو واضح کر کے بیان فرما دیا ہے، جس میں کسی بھی طرح کی کوئی پیچیدگی نہیں ہے، کوئی الجھن نہیں ہے، کوئی غنودگی نہیں ہے، بلکہ اظہر من الشمس ہے، روشن سورج کی طرح شمس واضح ہے کہ ہمیں عبادت کرنا ہے تو کب کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے، کس مہینے میں کرنا ہے، یہ اور عبادت کا طریقہ کیا ہے، عبادت کی مدت کیا ہے، عبادت کا وقت کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں اور حدیث میں بیان فرما دیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے 12 مہینے مقرر کیے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، بے شک مہینوں کی تعداد اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک 12 ہے، منہا اربعۃ حرم، ان میں سے ان 12 مہینوں میں سے 5 مہینے، 4 مہینے اربعۃ حرم، 4 مہینے حرمت کے ہیں۔ ان 12 مہینوں میں سے ایک مہینے کا نام رمضان المبارک ہے۔ رمضان المبارک اس لیے کہتے ہیں، اتاکم شہر مبارک، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صحابہ تمہارے سامنے یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آ چکا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس بابرکت مہینے میں، اس معظم مہینے میں، اس مقدس مہینے میں، اس عظیم مہینے میں اللہ تبارک و تعالی بندے کے گناہ کو مٹا دیتا ہے، بھسم کر دیتا ہے، جلا دیتا ہے، راکھ کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ رمضان ایک علم ہے، ایک نام ہے، یہ رمضان سے لیا گیا ہے۔ رمضا یرمزو کا مطلب ہوتا ہے جل کر کے خاک ہو جانا، راکھ ہو جانا، دھول ہو جانا۔ اس مہینے میں جب انسان روزہ رکھتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، عبادتیں کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ روزہ دار کو افطاری کرتا ہے، ان اعمال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہ کو مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، جلا دیتا ہے، بھسم کر دیتا ہے۔ اسی مناسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کا نام رمضان المبارک منتخب کیا۔ رمضان یرمزو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تپتی دھوپ میں خور کا جل جانا۔ جیسے عرب کے لوگ، عرب ایک صحرائی علاقہ ہے، وہاں شدت کی دھوپ پڑتی ہے۔ دوپہر کے وقت ریت میں جب بکری کے چھوٹے چھوٹے بچے اس ریت میں نکل جاتے تھے تو وہ عرب کے لوگ کہا کرتے تھے کہ اس بکری کے پیر جل گئے، رمضا، اس بکری کے، اس بچی کے پیر اور خور جل گئے۔ اس لیے اس مناسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کا نام رمضان رکھا ہے، اس لیے کہ اس مہینے میں انسان کے گناہ بھسم اور مٹ جاتے اور ختم ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کو ختم کرنے کے لیے، ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے، ہمارے گناہوں کی بخشش کرنے کے لیے مختلف طریقے بتائے ہیں، مختلف عبادتیں بتائے ہیں، مختلف توبہ اور استغفار کے ذرائع اور اسباب بتائے ہیں۔ ان میں سے ایک سبب، ایک ذریعہ، ایک وسیلہ یہ ہے کہ ہم اس ماہ رمضان کی اس مبارک مہینے میں روزہ رکھیں، تراویح پڑھیں، صدقہ و خیرات کریں، روزے دار کو افطاری کرائیں، سب فقیر اور مسکین اور دوسرے لوگوں کی مدد کریں، اور مدد کر کے اپنے گناہوں کو ختم کریں، اپنے گناہوں کو مٹا دیں، اپنے گناہوں کی بخشش کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں میں سب سے بدنصیب شخص وہ ہیں جو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ پاتا ہے، یہ معظم مہینہ پاتا ہے، یہ حسین مہینہ پاتا ہے، یہ نیکیوں کا موسم بہار پاتا ہے۔ اس کے باوجود بھی توبہ کر کے، استغفار کر کے، ذکر و اذکار کر کے، روزہ رکھ کے، تراویح پڑھ کر کے اپنے گناہوں کی بخشش نہ کرا سکا، اپنے گناہوں کو مٹا نہ سکا، اپنے گناہوں کی معافی نہ کرا سکا، وہ اس روئے زمین پر سب سے بڑا بدنصیب شخص ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی ہے، اور نبی جس کے سلسلے میں بد دعا کر دے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ منبر رسول پر چڑھے، پہلی سیڑھی پر قدم رکھے قال آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھے کہا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھے کہا آمین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس صحابہ کرام نے اس حالت کو دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول آپ اس سے پہلے منبر پہ چڑھا کرتے تھے تو آپ آمین نہیں کہا کرتے تھے، لیکن آج آپ نے منبر پر چڑھا اور آمین کہا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تینوں سیڑھی پر قدم رکھا اور اپنے تینوں مرتبہ آمین کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل آئے تھے، جبریل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میرا وہ بندہ، کہ میرا وہ مسلمان جو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ پاتا ہے اور روزہ رکھ کر کے عبادت کر کے توبہ استغفار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلب کر کے اپنے گناہوں کی بخشش نہ کرا سکا، اس کے لیے ویل ہے، اس کے لیے جہنم ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے بربادی ہو۔ کہتے ہیں جبریل نے بددعا کی، اللہ نے کہا اور میں نے آمین کہا کہ یقیناً ایسے شخص کے لیے ہلاکت ہو، ایسے شخص کے لیے بربادی ہو، ایسے شخص کے لیے وائل اور جہنم ہو جو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ پاتا ہے اور پانے کے باوجود اپنے گناہوں کی معافی نہیں کرا سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بابرکت مہینہ عطا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں معظم مہینہ عطا کیا ہے، ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، نماز پڑھیں، تراویح پڑھیں، روزہ رکھیں، صدقہ و خیرات کریں، مسجد مدرسے میں دان و علم صدقہ و خیرات کرے، توبہ استغفار کرے، ذکر و اذکار کرے۔ یہ سنہرا موقع ہے، پتہ نہیں آئندہ سال ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ ہمارے کتنے رشتہ دار تھے جو گزشتہ رمضان میں زندہ تھے، ابھی موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وقت دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عمر دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مہلت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی عمر میں زیادتی دی ہے۔ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سنہرا موقع دیا ہے، اس سنہرے موقع سے فائدہ اٹھائیے اور خوب سے خوب عبادت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں عبادت کرنے کا حکم دیا ہے وہی عبادت کے طریقے اور کچھ آداب بتائے ہیں۔ روزہ کے بھی آداب ہیں، نماز کے بھی آداب ہیں، حج کے بھی آداب و طریقے ہیں اور ان کے بھی احکام و مسائل ہیں۔ آئیے میں آج کی تقریر میں روزہ کے آداب میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ روزہ کے آداب میں سے ان میں سے سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ ہمیں سحری کھانا ہے۔ سحری کھانے میں برکت ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ تسحروا فإن فی السحور برکۃ، مسلمانوں مومنوں سحری کھایا کرو، اس لیے کہ سحری میں برکت ہے، یعنی جو مسلمان سحری کھاتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برکت کے مستحق ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے سحری کھانے کا دوسرا یہ ادب یہ ہے کہ ہم تاخیر سے سحری کھائیں، تاخیر سے سحری کھائیں۔ سحری کا مطلب یہ نہیں کہ رات کے 2 بجے اٹھ کر کے کھا کے سو جائیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ تاخیر کر کے کھانا ہے۔ اذان سے کچھ پہلے تک اپنے سحری سے، اپنے کھان پان سے، اکل و شرب سے فارغ ہو جانا ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح حدیث ہے، لا يزال الناس بخير، لا يزال الناس بخير ما عجلوا بالفطر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يزال الناس بخير ما تعجلوا بالفطر، لوگ برابر بھلائی پر رہیں گے جب تک کہ وہ افطاری کرنے میں جلدی کریں گے، وما تأخروا بالسحور، اور سحری میں تاخیر کریں گے، سحری میں تاخیر کریں گے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کہتے ہیں کہ ہم نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی، وقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم للصلاۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ کہتے ہیں کہ سوال کرنے والوں نے کہا کہ کم بین ذلک
الاذان والسحور، سحری اور اذان کے درمیان کتنا فاصلہ تھا، کتنا وقت تھا؟ تو زید بن ثابت کہتے ہیں قدر 50 آیتن، کہ سحری اور اذان کے درمیان اتنا وقت تھا، سحری اور اذان کے درمیان اتنا وقت تھا کہ انسان جب قرآن پڑھنے بیٹھے تو قرآن کی 50 آیت تلاوت کرنے میں جتنا وقت لگے اتنے مقدار میں اور اتنی مدت میں یہ فاصلہ تھا۔ اس حدیث سے زید بن ثابت کے اس قول سے پتہ چلتا ہے، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں تاخیر سے سحری کھانا چاہیے۔ جو سحری کا وقت ہے، جو بابرکت وقت ہے، اس میں سحری کھانا چاہیے، جس میں اپنی طرف سے تقوی اور اپنی بناوٹی اور تصنعی تقوی دکھا کر کے رات کے 2 بجے سحری کھا کے سو جانا، آرام کر لینا، یہ جو ہے برکت کی بات نہیں ہے، بلکہ سنت کے خلاف کی بات ہے۔ سنت یہ ہے کہ ہم تاخیر سے سحری کھائیں، سحری کھانے کے بعد سو جاتے ہیں، مسجد میں نہیں آتے ہیں۔ جتنی تعداد ہماری مسجدوں میں عصر میں اور مغرب میں ہوتی ہے، مصلیین کی تعداد اتنی فجر میں کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ ہم سحری کھا کے سو جاتے ہیں، جب سو جاتے ہیں نیند لگ جاتی، ہماری جماعت چھوٹ جاتی ہے۔ تو سحری کھا کے نہیں سونا ہے، بلکہ اگر وقت بچ بھی جائے، اذان نہ بھی ہو، تب بھی آپ مسجد میں آئیے، تحیت المسجد پڑھیے، ذکر و اذکار کیجئے، توبہ استغفار کیجئے، اذان ہو جائے 2 رکعت نماز پڑھیے، اس لیے کہ قبل جماعت سے پہلے فجر کی 2 رکعت نماز پڑھنا دنیا کی تمام نعمتوں کے مقابلے میں، دنیا کی تمام چیزوں کے مقابلے میں خیرت میں بھلائی مقابلے میں اچھا اور بہتر ہے۔ اسی طرح سے جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھنا بھی بڑی فضیلت کی بات ہے، لہٰذا ہم سحری کھا کر نہ سوئیں بلکہ فجر کی نماز ادا کریں جماعت کے ساتھ۔ اسی طرح سے افطاری کے بارے میں بھی یہ مسنون طریقہ یہ ہے کہ ہم جلدی افطاری کریں۔ کچھ لوگ اپنی طرف سے تقوی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تاخیر کرتے ہیں کہ دن بھر بھوکا پیاسا رہا، 5 منٹ اور رہ گیا، 10 منٹ اور رہ گیا تو کیا مذائقہ؟ نہیں، اس میں تقوی کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی نیکی کی بات نہیں ہے، بلکہ وقت ہو جائے، اعلان ہو جائے، اذان ہو جائے، سورج غروب ہو جائے، اب افطاری کر دیجیے، اسی میں بھلائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال الناس بخیر ما تعجلوا للفطر، لوگ برابر بھلائی پر قائم رہیں گے جب تک افطاری کرنے میں جلدی مچائیں گے، جلدی کریں گے۔ جلدی کا مطلب یہ نہیں کہ سورج غروب ہونے سے پہلے کہ آپ روزہ افطاری کر دیں، نہیں، آپ کا روزہ ختم ہو جائے گا، بلکہ سورج غروب ہونے کے فوراً بعد اب افطاری کریں۔ افطاری کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کھجور سے افطاری کریں، یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے۔ کیوں؟ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یفطر بالرطبات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تازہ کچی کھجور سے افطاری کرتے تھے۔ اگر کھجور نہیں پاتے تھے چھہارا سے افطاری کرتے تھے، اور چھہارا بھی نہیں پاتے تھے تو 2-4 ڈھوک پانی ہی پی لیتے تھے۔ اس لیے یہ مستحب ہے کہ آپ کھجور سے افطاری کریں، اور کھجور میسر نہ ہو، کھجور دسترخوان میں اور پلیٹ میں نہ ہو تو پانی ہی پی لے، یہ ایسا طریقہ ہے۔ اسی طرح سے جب آپ افطاری کر لیں تو یہ دعا پڑھیں ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ یہ دعا ہمیں یاد ہونا چاہیے اور افطاری کرنے کے بعد یہ پڑھنا چاہیے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، یہ صحیح حدیث ہے، یہ صحیح دعا ہے، ہم سب کو یاد ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے جب ہم روزے کی حالت میں ہوں، دن کے وقت جب ہم سحری کھائیں اور افطاری کرنے سے قبل تک، یعنی روزے کی حالت میں ہم جو ہے روزے کے آداب میں سے اور روزے کی حالات میں جو ممنوع چیزیں ہیں، جو ممنوع احکام ہیں، ان میں سے یہ ہے کہ ہم کسی کو گالی گلوچ نہ کریں۔ روزے کی حالت میں ہم شپ و شتم نہ کرے، گالی گلوچ نہ کرے، لان تان نہ کرے، نہ چیخیں، نہ چلائیں، نہ جھگڑا کرے، نہ لڑائی کرے، نہ بحث گوئی کرے، نہ اور ہی اپنی زبان درازی کرے، نہ کسی کی برائی کرے، نہ غیبت کرے، نہ حسد کرے، نہ کسی کی جاسوسی کرے، نہ کسی کے پیچھے پڑے رہے۔ اس لیے کہ غیبت کرنا، چغلی کرنا، جھوٹ بولنا، گالی دینا، برا بھلا کہنا، دوسرے کے پیچھے پڑنا، یہ روزہ کی حالت میں خاص
خاص کر روزے کی حالت میں یہ بالکل منع ہے، بالکل منع ہے۔ اس لیے کہ اس مسلمان جب روزے کی حالت میں روزہ بھی رکھتا ہے، بھوکا بھی رہتا ہے، پیاسا بھی رہتا ہے، اس کے باوجود بھی جھوٹ بولتا ہے، رفس کرتا ہے اور گالی گلوچ کرتا ہے، فحش زبان کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، اس کے روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب الصوم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به، وہ مسلمان جو روزہ رکھتا ہے روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا ہے، جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا ہے، فلم يدع طعامه وشرابه، اپنے بھوکے اور پیاس کو یعنی کھانا اور پینے کو نہ چھوڑے۔ اس لیے کہ ایسے روزے دار کی روزہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاجت اور ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ کو ایسے روزے کی ضرورت ہے کہ روزہ رکھ کر کے جو ہم نے آج آفات اللسان بیان کیا ہے ان تمام چیزوں سے وہ دور رہے، محفوظ رہے، جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے، چغلی نہ کرے، دوسروں کی برائی نہ کرے، دوسرے بےایمانی اور شیطانی نہ کرے، اگرچہ یہ سب ہر حال میں حرام ہے، ہر وقت حرام ہے، کسی بھی دن حرام ہے، لیکن روزے کی حالت میں بدرجہ اولا حرام ہے۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، بندو اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ بندوں نے میرے لیے روزہ رکھی، الصوم لی، روزہ میرے لیے گئے، وانا اجزی بہ، اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو حکم دیتے ہوئے کہتا ہے جب تم روزے کی حالت میں ہو تو تم میں سے چاہیے کہ فلا یرفس ولا یسخف ولا یجہل، تم میں سے جہالت نہ کرے، فحش گوئی نہ کرے، بری بات نہ کہے، گالی گلوچ نہ کرے، شب و شتم نہ کرے، الٹا سیدھا نہ کہے، بلکہ اپنی زبان کو حفاظت میں رکھے، اپنی شہوات کو حفاظت میں رکھے، اپنی معافی ضمیر کو حفاظت میں رکھے، اپنے قلب کو حفاظت میں رکھے۔ ایسی حالت میں اگر روزے کی حالت میں کوئی کسی کو گالی دیتا ہے، لڑائی کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، تو روزے دار کو چاہیے کہ اس سے مقابلہ نہ کرے، اس سے فائٹ نہ کرے، اس کے گالی کے بدلے گالی نہ دے، بلکہ اس کے سامنے یہ کہہ کر کے دور ہو جائے کہ انی امرؤ صائم، بے شک میں ایک روزے دار آدمی ہوں، تم کو گالی بکنا ہے بکو، تم کو الٹا سیدھا کہنا ہے کہو، تم کو جھگڑا کرنا ہے کرو، تم کو باش بولنا ہے بولو، تم کو جہالت کا مظاہرہ کرنا ہے کرو، لیکن میں روزے کی حالت میں ہوں، میں روزے کی حالت میں ایسا نہیں کر سکتا، یہ شریعت میں حکم ہے۔ اسی طرح سے ہم روزہ رکھتے ہیں، روزے کی حالت میں ہم گھروں پہ رہتے ہیں، خاص کر نوجوان طبقے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ سوشل میڈیا کا استعمال بہت کرتے ہیں، اور سوشل میڈیا میں جو چیزیں ممنوع ہیں، جو ویڈیوز، جو میسیجز، جو پیغامات، جو شارٹ ویڈیوز ممنوع ہے، جس کا دیکھنا منع ہے، عام دنوں میں منع ہے، فحش ویڈیو، مضحکہ ویڈیو، بے پردگی ویڈیو، ننگی اور عریانی ویڈیوز اور تصویریں دیکھنا جو عام دنوں میں منع ہے، روزے کی حالت میں رمضان کے مہینے میں بدرجہ اولا دیکھنا منع ہے۔ ہم سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، فیس بک کا استعمال کرتے ہیں، اسی طرح سے یوٹیوب کا استعمال کرتے ہیں، انسٹاگرام کا استعمال کرتے ہیں اور دوسری چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، روزہ رکھ کر کے اپنے وقت کو ضائع کرنے کے لیے، ٹائم پاس کرنے کے لیے ہم اسی میں منہمک رہتے ہیں، مشغول رہتے ہیں تاکہ ہمارا ٹائم کٹ جائے۔ لیکن میرے مسلمان بھائیوں، نوجوان بھائیوں، غور سے سنو، جو چیزیں عام دنوں میں دیکھنا منع ہے وہی چیزیں رمضان کے مہینے میں بدرجہ اولا دیکھنا منع ہے۔ اس سے روزے پہ بھی اثر ہے، نیکی میں بھی کمی ہوتی ہے، ثواب میں بھی کمی واقع ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ کو کما حقہ نیکی چاہیے، جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نیکی کا وعدہ کیا ہے کہ بندہ جو ایک مسلمان بندہ، ایک مومن بندہ روزہ رکھتا ہے، اللہ
ताला अपने वादे के मुताबिक ऐसे बंदों के गुनाहों को माफ फरमा देता है। अगर हम अपने गुनाहों की माफी चाहते हैं तो हमें रोजे की हालत में जो चीजें ममनू है उससे बचना चाहिए। सोशल मीडिया का इस्तेमाल से बचना चाहिए, फेसबुक और यूट्यूब का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। हाँ, जो जायज चीजें हैं, जो तिलावतें हैं, जो तकरीरें हैं, जो बयानात है, जो फतावे हैं, हम उनसे इस्तेफादा कर सकते हैं। लेकिन शॉर्ट वीडियोस देखना, फहश वीडियोस देखना, मजाहिका वीडियोस देखना, हंसी मजाक की वीडियोस देखना, नंगी और ओरियानी वीडियोस देखना, नीम ओरिया वीडियो और तस्वीर देखना, ये सब बिल्कुल मना है, ये सब हराम है। रोजे की हालत में और बदर्जा मना है। लिहाजा आप इससे बचिए, गाली गलौज से बचिए, अपनी जबान को बचाइए, अपने रोजे को बचाइए। अगर इसी हालत में हमने अपनी जबान की हिफाजत कर ली, अपने रोजे की हिफाजत कर ली, एक मुसलमान बंदा जब अपने रोजे की हिफाजत कर लेता है, ऐसे मुसलमान बंदे के लिए अल्लाह तबारक व तआला वादा करता है कि मन सामा रमज़ाना ईमाना व इहतिसाबन गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन दम्बिही। वो मुसलमान बंदा जो ईमान रखते हुए, एहतिसाब करते हुए, अपने गुनाह का एहतिसाब करते हुए रोजा रखता है, तो अल्लाह तबारक व तआला का वादा है कि ऐसे मुसलमान बंदों की, चाहे मर्द हो औरत हो, ऐसे उसके तमाम गुनाहों की माफी हो जाती है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपने रोजे की हिफाजत करें, ज्यादा से ज्यादा इबादत करें। इस महीने में इबादत जो अंजाम दिए जाते हैं, खासकर जो इबादतें अंजाम दी जाती हैं और जो हमें दी जानी चाहिए, उनमें से एक पहला रोजा रखना है, दूसरा एक तरावी पढ़ना है, तीसरा एक सदका व खैरात करना है, चौथा ये एक रोजेदार को अफ्तारी करना है। इसी तरह से जो फकीर है, मिस्कीन है, मोहताज है, बेवा है, उनकी मदद करनी है। ये जलसा जो मस्जिद के लिए मुनाकिद क्या गया है। लिहाजा इस महीने, इस बाबरकत महीने की मुनासबत से इस मस्जिद की तामीर में, इस मस्जिद की देखरेख में ज्यादा से ज्यादा ताउन दीजिए, ज्यादा से ज्यादा सदका व खैरात दीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने पैसे को दीजिए। इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मन बना मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, जिसने इस रोए जमीन पर एक मस्जिद बनाई, इसी तरह से मस्जिद की तामीर में हिस्सा लिया, अल्लाह तबारक व तआला उस तामीर के बदले में उसके लिए जन्नत में एक घर बनाएगा, जन्नत में एक घर बनाएगा। अगर हम जन्नत में अपना मकाम चाहते हैं, अपना घर चाहते हैं, अपना मस्कन चाहते हैं, अपना ठिकाना चाहता है, अपना दर्जा चाहते हैं, तो इस मस्जिद की तामीर में, इस मस्जिद की निगरानी में, इस मस्जिद की देखभाल में जो सरफा होगा, जो पैसा खर्चा होगा, उसमें आप भरपूर तावन कीजिए। ये मुबारक महीना में आप इस मुबारक महीने की बरकत से फैजाब होइए, इस्तेफादा कीजिए और खुद से खुद सदका व खैरात कीजिए। इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये उस्वा रहा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमल रहा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान मुबारक के महीने में ज्यादा से ज्यादा सदका व खैरात करते थे, दान देते थे, ताउन करते थे, मदद करते थे, फकीरों की मदद करते थे, मिस्कीनों की मदद करते थे, मोहताजों की मदद करते थे, उनका खर्चा बर्चा उठाते थे, उनको खाना खिलाते थे, उनको रुपया पैसा देते थे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती है कि कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजवद अन्नास, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में सबसे ज्यादा सखी थे, सबसे ज्यादा खर्चा करने वाले थे, सबसे ज्यादा दान देने वाले थे, सबसे ज्यादा अल्लाह के रास्ते में अपने माल और अपनी जान को कुर्बान करने वाले थे। लेकिन उससे ज्यादा सखी उस वक्त हो जाते थे कि जब रमजान मुबारक का महीना आता था, जब रमजान मुबारक का महीना आता था, तो इस महीने के मौके से, इस महीने के वक्त में, इस महीने की मुनासबत से बिरीहिन मुरसला, तेज और तुंद हवा की तरह खर्चा करते थे। आपके पास जो भी आता था, जो भी माल आता था, जो भी दौलत आती थी, जो भी मुयसर होता था, इस रमजान मुबारक के महीने में, दूसरे महीनों के मुकाबले में, दूसरे दिनों के मुकाबले में, दूसरे अय्याम के मुकाबले में, इस बरकत के महीने में, इस बाबरकत महीने में, इस मुअज़्ज़म महीने में, इस मुक़द्दस महीने में, इस मग़फ़िरत वाले महीने में, दूसरे महीनों के मुकाबले में ज्यादा सदका व खैरात करते थे।